السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز۔ نائنتھ کلاس کے تمام طلباء کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے الدرس الثانی، جز الف ہے، سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 ہے، آیات 29، 30، 31۔ ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 13۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حسب معمول سبق کے متعلق اہم نکات۔ آج کے سبق میں آیات کا ترجمہ، آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی، اور اس کے ساتھ وہ اہم نکات جن پر بات ہوگی، تقوی کے انعامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش، اور آخری پوائنٹ قرآن کی آیات سن کر کفار کا رد عمل کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا لفظی ترجمہ، آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ معنی آپ کو باکس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ آیت ایمان والوں کو تقوی کے انعامات بتا رہی ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ باکس میں آپ کو سب سے پہلا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے تتقو۔ اس کا مطلب ہے تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، پرہیزگاری کو، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے انسان گناہوں سے دور رہے اور نیک اعمال کرے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ورڈ ہے فرقانن۔ فرقانن تمیز کرنے والی قوت کو کہتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک قوت عطا کرتا ہے، اور جسے تمیز کرنے والی قوت کو کہتے ہیں فرقانن۔ تمیز اصل میں فرق کرنے کو کہتے ہیں، تمیز کرنا، فرق کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ کا دل اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے۔ تھرڈ ورڈ ہے ویکفر، دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ اسی آیت میں سے یہ لیا گیا ہے، یہ لفظ ویکفر، دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ لاسٹ ورڈ ہے سیئاتکم۔ سیئہ گناہوں کو کہتے ہیں، سیئاتکم تمہارے گناہ، سیئاتکم تمہارے گناہ، ٹھیک ہے؟ آئیے بیٹا اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا بچوں، اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرمائے گا، اور وہ اس کی تعداد کیا ہے، ان تقوی کے انعامات کی تعداد کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ انورٹڈ کامز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے فرقانن، فارق یعنی فرق کرنے کی صلاحیت۔ امر فارق، امر فارق سے مراد اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرے گا، آپ کو بتائے گا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ جب وہ آپ کو بتائے گا تو آپ اچھا کام کریں گے، برے عمل سے بچیں گے۔ دوسری لائن میں آ جائیں، بریکٹ میں لکھا ہے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، واضح کر دے گا، ٹھیک ہے؟ نمایاں کر دے گا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے ہو۔
اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے والے لوگوں میں سے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، تو وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیں، تین ہمارے پاس انعامات سامنے آئے اس آیت میں، تقوی کے تین انعامات۔ جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، سب سے پہلا انعام، اللہ آپ کو امر فارق عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا، آپ کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بیٹا انتہائی غور سے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اور اس کا تعلق ماضی سے ہے، یہاں پر یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد ہے آپ کو کہ جب یمکر سازش کر رہے تھے، کون؟ کفار، لیثبتو کا دوسرا ورڈ ہے لیثبتو کا، باکس میں آپ دیکھیں دوسرا ورڈ ہے لیثبتو کا۔ سازش کیا کر رہے تھے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں، یقتلو کا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، تدبیر کہتے ہیں پلاننگ کو، ٹھیک ہے، پلاننگ کو کہتے ہیں، اور تدبیر اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ ہم نے یہاں نوٹ کیے۔ آیت نمبر 30 کا بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انورٹڈ کامز میں دیکھیے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں، نعوذ باللہ، یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ وہ بچوں سازش ہے۔ ابو جہل نے سارے قبائل کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا، اس کا پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنی اپنی رائے دیں، کیونکہ اسلام پھیل رہا ہے اور کیا کیا جائے۔ تو کسی نے رائے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیا جائے، کسی نے رائے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ان کو وطن سے نکال دیں۔ اس طریقے سے ان کا پیغام جو ہے وہ رک جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر خوبصورتی سے یہ بیان فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہے وہ سازش کر رہے تھے، اور ہم اس سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، اور سب سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ تو چال چل رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بالکل بھی بڑھنے نہیں دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 31۔ لفظی ترجمہ پہلے کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اساطیر الاولین آپ کا مشہور و معروف MCQs ہے، جس کا مطلب ہے پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کی حکایتیں۔ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی آیت کا ترجمہ، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، اور سمینا ہم نے سن لیا، لو نشاؤ اگر ہم چاہیں، اور چوتھا ورڈ ہے اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں۔ اصل میں یہ جو ہم نے شروع میں پوائنٹ پڑھا ہے نا کہ کفار قرآن مجید سن کر کیا رد عمل، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ سنیں ذرا۔ وہ کرتے کیا تھے کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی تھی نا،
تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے. بھئی تم نے کہاں سے سن لیا ہے؟ قرآن نازل اب ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے سن لیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے سن لیا ہے. اور اوپر سے پھر مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بچوں آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں یہ بات محفوظ ہے کہ کعبہ شریف میں قرآن کی آیات پورا 1 سال آویزاں رہیں، وہاں آویزاں کی گئیں جہاں سے لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے، تو کعبے کی دیوار کے ساتھ. لیکن پورا سال گزرنے کے بعد کوئی بھی اہل زبان جو لٹریچر کے ماہر ہیں وہ ایک بھی آیت اس جیسی نہ لا سکے. اپنے ہی اس دعوے میں وہ دفن ہو گئے کہ خود ہی کہا کہ ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بھی آیت اس جیسی نہ لا سکے. ٹھیک ہے. اور ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ یہ ہے ہی کیا، یہ تو صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. باکس میں آپ کے پاس 4 الفاظ ہم نے آپ کو بتا دیے. تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، اور سمینا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں. ٹھیک ہے. اب اس کا ہم بامعنی ترجمہ کرتے ہیں. یہ آیت ہے اس ریئیکشن کے بارے میں جو کفار جو ہے وہ سن کر ریئیکٹ کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کو، اللہ کے کلام کو. جی آیت نمبر 31، اس کا بامحاورہ ترجمہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. انورٹڈ کاماز میں دیکھیے. اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. حکایتیں بچوں ہم نے کہا نا کہ پہلوں کی کہانیاں، حکایت کہانی کو کہتے ہیں. تو حکایتیں لکھ سکتے ہیں آپ، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یوں بھی آپ ترجمہ آپ کا درست ہوگا کہ اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، یا پھر یوں کہہ دیں اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لیکن بچوں یہ تو سبق آموز واقعات ہیں قرآن میں جو بیان فرمائے گئے ہیں کہ تم سبق حاصل کرو ان سے. ٹھیک ہے. نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو. تو یہ ان کا ریئیکشن تھا کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے تھے تو قرآن کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ کا کلام جو ہے اس کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو صرف یہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. لیکن بچوں ایسا نہیں ہے. قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا ہوم ورک جو ہے ڈائری وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ہوم ورک ڈائری ہے آپ کے پاس. یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں مشکل الفاظ معنی ان کے آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. آیات کا ترجمہ نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. یو کین آلسو واچ دس ویڈیو لیکچر آن یوٹیوب. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.